آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میرے محترم عزیز مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب نے آپ کی ایمانوں کو گرمایا. میں پیر بدائی میں ان سے پہلے ملاقات ہوئی کہ یہ علامہ ندیم صاحب کے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کے والد صاحب جو ان کی یادگار ہے، میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا کئی سالوں سے مسلسل، بلکہ پنڈی میں پہلا پروگرام ہمارے ہی تھا جہاں تشریف لائے، میرے کئی دفعہ تشریف لائے. مری میں دورہ تفسیر پڑھاتا تھا، ہر سال آخری پروگرام میں وہ شریک ہوتے تھے. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. مجھے خوشی ہوئی کہ اس خاندان میں اس کا چشم چراغ شاہ صاحب والا کے علم عمل میں ان کو عطا فرمائے. میری خواہش تھی کہ وہ چند باتیں کریں، مجھے دلی سکون مل رہا تھا. لیکن چونکہ ہمارا پروگرام کوئی لمبا چوڑا ہوتا نہیں ہے، ایک دعائیہ پروگرام ہوتا ہے، تو ساتھیوں کی خواہش تھی کہ سورہ یوسف کی بیان کی جائے. لیکن وہ دور تو میرا نہیں تھا کہ رات کو پروگرام شروع ہوتا، صبح سحری تک چلتے تھے، سورہ یوسف کا بیان ہوتا تھا. لوگ بھی دور دراز سے آتے تھے. اب گلا بھی گلا کر رہا ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے. لیکن وہی ایک پٹھان ایک پنجابی کی آپس میں دوستی تھی. تو وہ پنجابی پٹھان کے پاس گیا تو پٹھان نے کھانا شانا رکھا تھا. اس کے والد فوت ہوئے تھے، وہ دعا کے لیے گیا تھا. تو اس نے کہا آپ کے والد صاحب کیا ہوا؟ تو شروع ہو گئے پنجابی، یہ وہ فلاں ہوا، ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، کرتے کرتے وہ کھانا دیتا ہو پٹھان کھا دیتا. مجھے دیکھا کہ معاملہ آپ پتہ نہیں پنجابی کھا تو پٹھان سب جاتے ہیں. تو پھر اس پٹھان کے والد فوت ہوئے. اب یہ گیا کہ چلو میں اب بدلا اس سے لینے میں. تو بس پٹھان نے اتنی بات کی، انہوں نے کہا کہ والد سے کہ کچھ بیمار ہوا، مجھے فوت ہو گیا، مجھے کھاؤ. تو ہمارے وہ پٹھان والی تقریر ہوگی، اس لیے اختصار کے ساتھ چونکہ قرآن پاک کی مبارک تقریب ہے اور یہ دعائیہ مجلس ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مبارک تقریب میں دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ بھی دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی دعا کا طالب ہوں. عمر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں. اب ابھی جوانی تو آئی ہی نہیں. میری عمر کا میرے خیال سے پنڈی اسلام آباد میں کوئی مولوی ہے نہیں. پنڈی نہیں، میں پاکستان میں دیکھتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے اب سب ختم ہو گئے تو لوگ مجھے شیخ و شیوخ کہتے ہیں، کبھی شیخ و تفسیر کہتے ہیں، اور کبھی شیخ و حدیث کہتے ہیں، کبھی یادگار سلف کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. اس لیے کہ آدمی نہیں ہے، حالات اس قسم سے بن گئے کہ اللہ والے اٹھ رہے ہیں، علماء مشائخ اب چلے گئے. اب اکا دکا کوئی پتنی دوربین بھی نظر نہیں آتا. کوئی صاحب دل انسان ہو، صاحب علم ہو، بہت کم نظر آتے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تو دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن پاک اللہ کی وہ آخری الہامی کتاب ہے
کہ تمام آسمانی کتابوں کا رب نبات بہتر نچوڑ اللہ نے اس میں رکھا ہے، وہ مہیمن علیہ۔ اس کتاب کو اپنانے سے تمام آسمانی کتابوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس کتاب سے انحراف کی وجہ سے تمام آسمانی کتابوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسی حضور کے ذات پاک سوالات انبیاء علیہ السلام کے کمالات کی جامع ذات تھی، جدا جدا جو کمالات انبیاء میں تھے وہ مشتبہ تھے تو محبوب کبریا میں تھے، کسی میں ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، حسن یوسف، دم عیسیٰ یعنی بیزاد علی، اچھ خوباں ہم دادا تو تڑھا دادا۔ اسی طرح اللہ کی وہ آخری کتاب الہی کتاب جو تمام آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، باقی صحیفے جتنے بھی آئے، تمام کتابوں کا خلاصہ لب لباب اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھا، اور اپنے قرب کا اللہ نے سب سے بڑا ذریعہ اسی کو بنایا۔ اب اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ہم پہنچیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ رسی سے مراد کون سی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کے یہ قرآن، اور یہ رسی آپ کو کھینچ کر اوپر لے جائے گی، کیونکہ اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر 100 جنتیں، جنتوں کے اوپر میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت ہر جمعے کو اپنا دیدار مبارک بھی کرائیں گے اور اپنا قرآن بھی سنائیں گے۔ اللہ ہمیں وہ منظر نصیب فرمائے، لیکن وہ تب ہوگا کہ اللہ کے اس قرآن سے ہم جڑ جائیں۔ پہلی بات، اس قرآن پاک کی 5 حق ہیں، 5 حق ہیں ہر مسلمان پر۔ کافروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی بات کر رہا۔ 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العزت کی آخری اور سب سے افضل کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہو، دوسرا حق پھر اس کا یہ بنتا ہے کہ جب اللہ کا کلام ہے تو عام انسان میں جب کلام آتا، خط آتا ہے تو آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر اس کو زبان نہیں آتی، انگریزی میں ہے یا عربی میں ہے، تو دوڑتا ہے کسی صاحب زبان کے پاس کہ بھئی ذرا اس کا معنی بتا دو، میرے دوست کا خط ہے۔ اور یہ جب اللہ کی طرف سے ہے، آخری کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں ہے کیا؟ تو پہلے اس کا تلفظ درست کریں کہ میں جو حرف ادا کروں گا کہیں غلطی سے ادا نہ کروں، غلط الفاظ سے ادا کروں گا تو قرآن مجھ پر لعنت کرے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجھ پر لعنت بھیجتا ہے کہ میں ایسا نازل نہیں ہوں جیسے تو مجھے پڑھ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسا بھی ہو پڑھتے رہو، نہ جیسے نازل ہوا ایسے پڑھو، جیسے نازل ہوا ایسے پڑھو۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اترتا تھا تو جبرائیل امین جو پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، بھول نہ جاؤ۔ اللہ نے تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے حبیب اپنے زبان پاک کو جلدی جلدی نہ ہلائے، اس پر جلدی کریں کہ جو بھول جاؤں گا۔ ان علینا جمع، علینا جمع، اس کو آپ کی سینے مبارک میں جمع مبارک کرنا میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری۔ وقرآن، اور آپ کے زبان پاک سے پڑھوانا بھی میرا کام ہے۔ جیسے الفاظ ادا کریں گے
زبان پر ایسے الفاظ کی ادائیگی آسان کر دی. اب حضور نے جیسے اللہ نے بتایا ایسا حضور نے ادا کیا. صحابہ کرام نے حضور سے سنا اسی طرح ادا کر دیا. صحابہ سے پھر آگے جا کر تابعین نے اسی طرح ادا کیا. تابعین نے تب چلتے چلتے آج تک ہمارے پاس قرآن صحیح انداز کے ساتھ جیسے اللہ نے نازل کیا تھا محفوظ ہی رکھا ہے اور اس طریقے سے ادائیگی بھی ہوتی ہے. قرآن کرام کو اللہ نے پیدا کر لیا, حفاظ کو اللہ نے پیدا کر لیا. ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ چھٹیاں صبح میں 4 بجے آتا تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں. کوئی گلگت سے آیا, کوئی چلا سے آیا, کوئی سوات سے آیا, کوئی کشمیر سے آیا. اتنے بچے پورے سال بیٹھے رہتے ہیں, قرآن پڑھتے رہتے ہیں. نہ ان کو ماں یاد آتی ہے نہ باپ یاد آتی ہے. اور 2.5 سال کے اندر 8-9 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں لے کر چلا جاتا ہے اور وہ یاد رہتا ہے. اور جب پڑھتا ہے ایسا پتہ لگتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. ان علینا جمع ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا وقرآن اور آپ سے پڑھانا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جب ہم آپ سے پڑھوا لیں پھر ہماری پڑھی ہوئی کا اتباع کریں. آپ کا کام کیا ہے کہ اس طرح یہ قرآن ختم کرانے کے لیے, مردے بخشانے کے لیے, قسم اٹھانے کے لیے نہیں آیا. یہ تو پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا ہے, سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا. اللہ نے اس کو آسان کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پرائمری کے ایک کتاب ساری سال یاد پڑھتا ہے لیکن اس کو وہ کتاب کے الفاظ یاد نہیں آتے, لیکن قرآن پاک اس کی سینے میں اس انداز سے یاد رہتا ہے اور وہ اس انداز سے ہمیشہ یاد رکھتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے ہزاروں معجزات ہیں لیکن ان میں بڑے معجزے 2 ہیں. ایک معجزہ معراج ہے, ایک معجزہ قرآن. معجزہ معراج نے بھی پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا کہ ایک انسان ایک رات کے تھوڑے آگے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مدینہ مکے سے ہو کر مدینہ منورہ سے ہوتی ہوئی بیت المقدس تک پہنچا, جہاں 800-900 کلومیٹر کا سفر ہے. وہاں 1.25 انبیاء علیہ السلام سے مانٹی اور مسافر کرنا, پھر 1.25 نبیوں کے سامنے خطبہ, ہر نبی کا خطبہ ہونا, آخری خطبہ اللہ کے پیارے حبیب کا ہونا, پھر 1.25 نبیوں کے لیے نماز پڑھنا, پھر ان سے رخصت ہو کر آسمانوں کے حق و اختیام کا آنا, کرۂ زمانی سے گزر جانا, عرش الہی تک پہنچنا. یہاں زمین سے آسمان تک 9 کروڑ 35 لاکھ میل سفر ہے. 9 کروڑ 35 لاکھ پہلے آسمان تک, پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے, پھر دوسرے سے تیسرے تک, چوتھے تک, 5ویں تک, 6ویں تک, 7ویں تک, اوپر جنتوں سے گزر کر اوپر عرش الہی تک پہنچنا, پھر ایک ہی رات کے اندر واپس مکہ مکرمہ آنا. یہ کسی کا عقل میں بات نہیں آتی, لیکن ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو لے گئے اور اس لیے رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ. آپ نے اپنے اوپر قیاس نہ کرو, میری طاقت ہے, میں کر سکتا ہوں, میں لے گیا آج سے میں نے. تو بہرحال یہ معجزہ معراج میں حیرت میں ڈالنے والا, اور معجزہ قرآن بھی آج سے 1400 سال پہلے
صحرائے عرب میں اتر کر جہاں کوئی چھاپخانے نہیں تھے، جہاں کوئی کتبخانے نہیں تھے، اللہ نے جیسے لوح محفوظ میں رکھا تھا اسی طرح آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتارا، اور بیت العزت سے 23 سال ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جیسے لوح محفوظ میں تھا، بیت العزت میں تھا، قرآن پاک کو رکھا گیا، جوڑا گیا، ترتیب دی گئی، پھر اس کو پھیلایا گیا۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک، جہاں کوئی دنیا، امریکہ دیکھو، برطانیہ دیکھو، روس دیکھو، چائنا دیکھو، جو قرآن کو مانتے بھی نہیں لیکن وہاں قرآن موجود ہے۔ بڑے بڑے مدرسے امریکہ میں، برطانیہ میں گیا، بڑے بڑے مدرسے ہزاروں کی تعداد، یعنی غیر تعداد موجود ہے، وہاں پڑھتے ہیں جہاں جاؤ گے اللہ کا قرآن۔ اور جو قرآن یہاں پاکستان میں ہے، اسی ترتیب سے سعودی عرب میں ہے، اسی ترتیب سے روس میں ہے، اسی ترتیب سے ایران میں ہے، اسی ترتیب سے افغانستان میں ہے، اسی ترتیب سے چین میں ہے، اسی ترتیب سے پوری دنیا میں ہے۔ کوئی ایک آیات آگے پیچھے نہیں، کوئی سورت ایک دوسرے آگے پیچھے نہیں، کوئی حرف آگے پیچھے نہیں۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ 2 معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ معراج میں اللہ نے بڑا تحفہ دیا، نماز کا، اور پھر اللہ نے لازم کر دیا کہ جو معراج والا تحفہ ہے، نماز پڑھو گے تو نماز تب قبول ہوگی کہ اس میں میرا قرآن پڑھو۔ قرآن کے بغیر نماز آپ کے لیے وہ ایک سب سے بڑی عبادت، وہ قرآن کے بغیر نہیں۔ اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ آپ چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے رات کی نماز ہو، چاہے دن کی نماز ہو، چاہے تراویح کی نماز ہو، جو بھی ہوگی قرآن اس میں پڑھنا ہے۔ یہ اس میں لازم ہوگی۔ یہ اللہ کی عبادت میں قرآن پاک ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے۔ اس لیے اللہ نے، اور پھر اللہ نے اس قرآن کے لیے کہاں کہاں سے ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے، ساری دنیا، تمام دنیا کفر اس وقت اس پر لگی ہوئی ہے کہ یہ مدارس کیا ہیں۔ کچھ ان کے اعلی کار ایجنٹ نام نہاد مسلمان بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مدرسے یہ نہیں دیکھتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تیرا نکاح نہ ہوتا، تیرا جنازہ نہ ہوتا، تجھے نماز پڑھتا، تمہاری کافی یونیورسٹیوں میں پورے پاکستان میں دیکھو ایک بھی حافظ قرآن نکلا ہے، کہیں لکھا ہو کہ فلاں مدرسے سے، یونیورسٹی سے، کالج سے ایک حافظ قرآن نکلا ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم، وہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے جس کو سورہ اخلاص نہیں ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کو کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ یہ مدرسے نہ ہوتے تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہوتا۔ ایسے نہیں، یہ جس کو تم تعلیم کہتے ہو، یہ تو تم تعلیم کے نام پر جہالت کی کنویں کے اندر بند کر کے رکھ لیتے ہو، اس کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہوگی۔ تعلیم تو علم سے، اگر علم نہیں ہے تو یہ تعلیم اس کو نہ رہے۔ صرف لوگ کو لوٹنے کے لیے، نوکری کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے پڑھتے ہو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز غباروں میں پڑھو، چرخ میں جھولو، بس ایک سفر بند ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنے حقیقت کا نہ بھولو۔ اس قرآن سے وابستہ ہو تو اس قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا تلفظ درست کیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت پر، ہر بچے پر، ہر بڑے پر، ہر بوڑھے پر، ہر پنجابی پر، ہر پٹھان پر، ہر سندھی پر، ہر بلوچی پر جو
جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اس پر قرآن پڑھنا فرض. کیا ہے؟ فرض. اس کا تلفظ کے بعد پھر دیکھو یہ اللہ کا کلام کیسے شاہ صاحب نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ آئے کیا فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ رب العالمین کی طرف سے آیا. کون لے کر آیا؟ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ جبرائیل امین لے کر آیا. کہاں آیا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ میرے حبیب آپ کے دل مبارک پر اتارا. کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. کس زبان میں آیا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ بِلِسَانٍ عربی زبان جو سب سے آسان زبان ہے. تو اس لیے میرے دوستو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ قرآن پاک کا اگر نہیں پڑھا آج سے ارادے کرو کہ ہم نے ایک آدھا گھنٹہ چلو نہیں باقی سارے کام 24 گھنٹے جس میں تم 7 گھنٹے سونے کے نکال دو 12 گھنٹے کاروبار کا نکال دو 7 اور 12 کتنے ہو 19 ہو گئے. 2 گھنٹے کھانے پینے کے لیے نکال دو 21 ہو گئے. اور 2 گھنٹے بھائی آپ نے پھرنے ٹھوڑنے کے لیے نکال دو. 1 گھنٹہ قرآن کے لیے چلو 1 گھنٹہ نہیں دیتے آدھا گھنٹہ روز فرض کرنا کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے. آتا ہے تو تلفظ سے ہی کرو. تلفظ آتے اس کا معنی سیکھو اور بار بار پڑھو. قرآن جتنا قرآن سے تعلق قریب ہوگا اتنا رب سے قریب. قرآن ہی کے ذریعے سے ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں. یہ قرآن لے کر اوپر جائے گا جہاں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اپنا قرآن سنائیں گے اس قرآن کے ذریعے سے. اس لیے عالمی سوچ لیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں کہ ہم کتنے دور ہیں. باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس ہے قرآن کو لکھی ہوئی. اس لیے چلو نہیں ہے آدھا گھنٹہ نکال فرض کر. پھر دیکھو اللہ زندگی میں کیسے انقلاب پیدا کرتا ہے. عقائد اعمال کیسے درست ہوتے ہیں. آج ہمارے عقیدے جو بگڑی ہوئی اعمال میں عقیدوں میں شرک ہے اعمال میں بدعت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں کی. ہم نے پارٹیوں میں چلے گئے. پارٹی نے جو کہہ دیا گروپ نے جو کہہ دیا اس میں چلتے رہتے ہیں اسی میں مست ہوتے ہیں. تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا معنی سیکھیں. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو پھر پھیلاؤ دوسرے تک پہنچاؤ. یہ قرآن پاک کے حقوق ہے. پہلا حق اس پر ایمان لانا. دوسرا حق اس کا تلفظ درست کرنا. تیسرا حق اس کا معنی سیکھنا. چوتھا حق اس پر عمل کرنا. اس کے حلال کو حلال سمجھنا حرام کو حرام سمجھنا. اور پانچواں حق آگے اس کے پھیلانے کی کوشش کرنا. خود پڑھاؤ یا پڑھنے پڑھانے کا انتظام. مدرسے بناؤ مساجد بناؤ اس میں درسوں کا نظام رکھو تاکہ اپنے پیسوں سے کچھ حصہ اللہ کے قرآن کے لیے نکال دو. امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی آدمی خرچ کرے اللہ کے راستے میں اضافہ اللہ نے بڑا وعدہ کیا بڑا کر لاکھوں تک کر لیتا ہے. لیکن جو روپیہ قرآن پر لگے گا فرمایا 1 سے لے کر 4 کروڑ تک اللہ 1 روپے کے بدلے میں اس کو لگاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کا مقام اونچا ہے اس لیے اس پر خرچ کرنے کا مقام بھی اونچا ہے. تو اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اس سے پیار کرو اس سے محبت کرو. جس کو اللہ کے پیارے حبیب سے محبت ہے اس کو قرآن سے اتنی محبت ہوگی کیونکہ اس کے لانے والے دو جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پہ جتنی تکلیفیں ملی ہیں قرآن کی وجہ سے. اللہ فرماتے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. میرے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں
مانگتے تھے، جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا انہوں نے آپ پر فتوے لگانے شروع کیے۔ حقیقت میں یہ فتوے اس قرآن کی وجہ سے ہیں۔ تو جس کو حضور سے جتنی محبت ہوگی اس سے زیادہ پھر قرآن سے محبت ہوگی، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، فریب ہے، اس کو دھوکہ ہے کہ قرآن کے بغیر تو نہ آپ اللہ تک پہنچ سکتے نہ حضور تک پہنچ سکتے۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب یہ قرآن لے کر آئیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ کے حبیب آ کر کہیں گے اللہ اس قوم یہ جو کہتے ہیں نوردین کہتے ہیں امام دین جو کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، انہوں نے تو قرآن کو الماری میں تاکہ میں رکھا ہوا۔ جب حضور کی شہادت ہمارے خلاف ہو جائے گی، اب بتائیں پھر کوئی بچنے کی صورت ہے؟ ہمیں تو سب سے بڑی امید ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ۔ اللہ کے حبیب یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے امتوں کی، اور اللہ کے پیارے حبیب اپنے امت کی۔ ثم العلماء، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر سفارت کون کرے گا؟ علماء کریں گے، علماء حق، علماء ربانی۔ ہر امام اپنے مقتدیوں کے، ہر استاد اپنے شاگردوں کے، ہر پیر اپنے مریدوں کی شفاعت کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ اس کا مجھ سے تعلق ہے، مجھ سے یہ عقیدت ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ثم شہداء، پھر ایک شہید جو ہے 70 اپنی برادری کے 70 گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ یہی ہمارے پاس امید ہے۔ لیکن جب حضور قرآن لے کر آئے اور فرمایا یا اللہ یہ کون، یہ جو میرا کلمہ پڑھنے والے تھے، میرے نام پر کھانے والے تھے حلوے گلاب زردے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو تو چھوڑ دیا تھا، الماری میں کتابوں کو بند کر کے رکھا تھا، انہیں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اب بتائیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب کی شفاعت، پھر ان کی گواہی ہمارے خلاف ہوگی، پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے جس کو اللہ کے حبیب سے محبت ہے، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی محبت اس کو قرآن سے ہوگی۔ اور قرآن کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو دکان سے محبت ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ کھنگالا کرتے ہیں، سیدھی دکان پہنچتے ہیں، پہلے اس میں صفائی کرتے ہیں، پھر کپڑے شپڑے سیدھ لگاتے ہیں، کیونکہ محبت ہے آپ کو کہ اسی طرح پیٹ کریں گے۔ لیکن قرآن سے یہ تعلق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ہماری شفاعت ہو، قرآن پاک بھی قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، کیا فرمایا؟ زور سے کہو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب، پڑھا کرو اس قرآن کو، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، قرآن سے پیار نصیب فرمائے۔ تو بھائی یہ 5 حق ہیں قرآن پاک کی اس امت پر، اس لیے اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ چلو مختصر سے میں بتا دیتا ہوں، ہم آپ کے اوپر بہترین قصہ سناتے، نحن نقص، اللہ جس کو احسن ہے، اللہ جس کو، میرے حبیب ہم آپ پر ایک بہترین قصہ سناتے، اور یہ قصہ یوں بناوٹی نہیں ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس سے سچا قصہ کون سا ہوگا جو قرآن خود بیان کر رہا ہے؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کو احسن القصص کیوں فرمایا؟ اس کے اندر اللہ نے بڑی عبرتیں رکھی۔ پہلی بات آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بہترین
کہ بھائی 1000 سال پہلے ایک واقعہ گزرا ہے اور وہ ہستی آج بیان کر رہی ہے جس نے نہ تورات پڑھی، نہ انجیل، نہ زبور، نہ صحیفے، نہ لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، نہ کوئی اسکول کالج یونیورسٹی گئے. 1000 سال کا پرانا واقعہ جو بیان کر رہے ہیں، اس کی بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے ان کی نبوت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اتنا پرانا واقعہ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے رسول نہ ہو، اگر اس پر وہی نہ ہو. پھر دوسری بات اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے حبیب کے سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ برادران یوسف نے کتنی کوشش کی یوسف علیہ السلام کے بیٹانے کی. کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کر تاجروں پر فروخت کر مصر چلے گئے، مصر میں غلام بنائے گئے، فروخت کیے گئے. عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، عزیز مصر نے پالا، بیوی نے الزام لگایا. عزیز مصر کو علم تھا کہ یوسف پاک ہے، صاف ہے، لیکن اپنے پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف اسلام کو جیل میں گئے. 8 سال تک جیل میں رہے. اب حادثوں نے جو حسد کیا، ظالموں نے جو ظلم کیا، لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو کوئی بیٹا بولو نہیں سکتا. اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جس کو ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ تو فیصلہ ہے اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اور بادشاہوں کے بادشاہ جس کو چاہتا ہے تو حکومت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، لیتا ہے حکومت جس سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، ساری بلائیاں تیرے اختیار میں ہیں، تیرے اختیار میں. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو ہی قادر ہے. اب حاسدوں نے حسد کر لیا، ظالموں نے ظلم کر لیا. اپنے بھائی کو کہ یہ باپ کو کیا مانگے، باپ کو اس سے پیار کیوں کرتا ہے؟ باپ تو اسی سے پیار کرے گا جو باپ کے مشن کو لے کر کے چلے گا، مشن کو لے کر چلے گا. یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ میرا مشن جو ہے یہ یوسف ہے، اس لیے پیار تھا. باقی بھائیوں کو بھائی تھے، حسد تھا، انہوں نے ایڈی چوٹی کا توڑ لگایا. لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو کوئی بیٹا نہیں سکتا. اب وہاں سے جیل سے نکل کر وزیر بنتے ہیں، وزارت کے بعد تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں، مصر کے بادشاہ بنتے ہیں. بھائیوں نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حاسدوں تمہارے حسد سے کچھ نہیں چلے. اپنے آپ کو بٹاؤ گے، ذلیل کرو گے، خوار کرو گے. اللہ اپنے پیارے حبیب سے بتاتے، میرے حبیب یہ مکے والے آپ کے دشمن ہیں، آپ کی قدردانی نہیں کی، آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے، ایک چوٹی کا زور لگایا. لیکن میرے حبیب ایک دن آئے گا جیسے برادران یوسف مجبور ہو کر مانگنے کے لیے یوسف کے دروازے پر گئے کہ ہمیں ہمارے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ دے. آپ بھی ایک دن آئے گا یہ مکے والے جب آپ فاتحانہ انداز سے داخل ہوں گے، 10,000 کا لشکر آگے پیچھے فاتحانہ انداز سے
داخل ہوں گے تو مکے والوں پر کب اپنی تعریف، پھر کہیں گے ہے کوئی آج بچانے والا، آپ کی مہربانی کر سکتے ہیں؟ یہی بات ہے جو برادران یوسف کو یوسف اسلام نے کہا، انہوں نے یوسف تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو آپ پر فضیلت دی، ہماری غلطی تھی۔ یہی جملے مکے والے کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی بچنے کی صورت ہے تو آپ یہی کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی الزام نہیں، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ بچوں۔ حضور نے بھی بدلہ نہیں لیا، یوسف علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آخر برادران یوسف گئے اور ماننے کے لیے ذلیل ہو کر گئے، لیکن سبحان اللہ جس کو اللہ شان دیتا ہے اس کے اخلاق بھی بلند ہوتے ہیں۔ انتقام لینا آسان کام ہے، بدلے لینا آسان کام ہے، ہاں صبر کرنا مشکل کام ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں آگے مقام حاصل کروں وہ الجھتا نہیں، وہ چھوٹی باتوں نہیں آتا، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اپنی ترتیب چلاتا ہے۔ اور فی تو میں اندیز و واہ رقیبہ آواز سگا کم نکنت رزق گدارا، مانگنے والا مانگتا رہتا ہے، مانگنے والا مانگتا رہتا ہے۔ اب اپنا کام کریں، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ حاسدین آپ کے مختار ہیں، یہ ذلیل ہو کر آپ کے سامنے آئے۔ اللہ نے یہ بتا دیا، آخر دیکھ اللہ نے کیسے کیا۔ دوسری اللہ نے یہ بتایا میرے حبیب آپ میرے سچے پیغمبر ہیں، اس لیے تو ہزاروں سال کا پرانا قصہ آپ بیان کر رہے ہیں، ورنہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ آپ نے کون سی اسکول میں یونیورسٹی میں پڑھا نہیں، آج بتا رہے ہیں۔ آج یہ یوسف آپ کی نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج پرانا قصہ آپ کتنے پیارے انداز میں اللہ اس صورت میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ غیب اللہ کا خاصہ ہے، غیب وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہ غالب نہیں کرتا کوئی غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ ہو، بتانے پر آئے دور کی بات بتا دے۔ اور یہ بھی بتایا کہ برادران یوسف اگرچہ پیغمبر کی اولاد تھی لیکن وہ بھی اپنے باپ کو پیغمبر کو عالم الغیب نہیں سمجھتے تھے، اگر سمجھتے تھے تو یہ منصوبے نہ بناتے کہ جی ہم ان کو لے جاتے ہیں شکار کے لیے جاتے ہیں، آگے کے توڑے گا شکار کھائے گا ذرا تازہ ہو جائے گا، بڑا منصوبہ بنایا۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور اللہ نے بھی یہ واضح کر دیا کہ لوگوں میرے پیغمبر یعقوب علیہ السلام پیغمبر، اس کا باپ پیغمبر اسحاق علیہ السلام پیغمبر، اس کا باپ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر، یعنی قریب ابن قریب ابن قریب تین نسلوں سے پیغمبری چلی آ رہی ہے، لیکن جب تک رب نہ بتائے کوئی پتہ نہیں ہے، بتانے پر آئے تو دور کی بات بتا دے۔ اب سارے منصوبے بیٹے بنا رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا منصوبہ بنا رہے، انہوں نے ساری چوپی باتیں کی لے، پھر آ کر یہ کہا بیڑیا کھا گیا، لیکن جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے چاند سورج میرے کے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ستاروں سے مراد تو بھائی ہیں اور چاند سورج سے مراد ماں باپ، اس کو چاند سورج سمجھا، ماں باپ کو چاند سورج، اس کے بغیر اندھیرا جانا ہے۔ جو شخص ہے کہ میں ترقی حاصل کروں گا ماں باپ کو چھوڑ کر، وہ دھوکہ دھوکے میں
زمین اور خاک جب تک اپنے ماں باپ کے مشن کو، ماں باپ کی عظمت عزت کو دل میں نہ رکھو، اگر منظر نہیں پا سکتا۔ اللہ سے صدیق کا کام نہیں ہے، کسی اور کام میں لگ جائے، لیکن جو خدمت میں رہے گا، ہزاروں واقعات ہیں، وقت تو نہیں ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کہ باپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بیٹے جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر کسی طرح نہیں، تعبیر نہیں نکلے گی، کب نکلے گی یہ پتہ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ 40 سال تک روتے رہے، چاہے بیٹا کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، باپ کے دل میں پھر بھی محبت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی طرح یہ کسی طرح مان لے، کسی طرح مان لے، اس کی کوشش ہوتی ہے باپ کی، کیونکہ باپ کے دل میں اس اندر، دل کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے، وہ نکلتی نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا نافرمان تھا، لیکن آخری وقت جب غرق ہونے کا وقت آ گیا پھر بھی کہہ دیا وہ نہیں ہے، بیٹی میرے ساتھ بیٹھ لیتے ہیں، غیروں کے ساتھ نہ چل، تیرا نقصان ہوگا، بلا تکم مع الکافرین۔ اور میرے دوست نے وہ پہاڑ پر چڑھنے نکلا، فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میرے قدموں پر نہیں آؤ گے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بس صحابی نام جبل میں اوپر چلا جاؤں، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بس یہ بات ہی وحال بینہما الموت وکان من المغرقین۔ پھر بیٹا تھا رب میری نبری میں نہیں، یا اللہ میرا بیٹا ہے میرے ہاتھ سے، وَإِذَا وَعَدَكَ الْحَقُّ، وعدہ سچا ہے، آپ نے کہا آج کو بچاؤں گا، یہ کیا ہو کیا ہو؟ فرمایا یا نوح انہ لیس بک، آپ نے تو آخری تک زور لگایا، وہ آپ کے راستے پر نہیں آیا، جب نہیں آیا تو گیا، دوسروں کی نقش قدم گیا تو دوسروں کے ساتھ چلا گیا، آپ کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموت وکان من المغرقین، وہی چلا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹا جب باپ کے مشن کو اپناتا ہے، آدمی کو قدرتی اور بھی اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، کہہ رہا میرا مسئلہ، میرا مدرسہ، میری مسجد، میں کہتا ہے نا کہ میں نے محنت کی ہے، اس کو جو سنبھالے گا آدمی کی توجہ ہوتی ہے، جتنا زیادہ اس مشن کو آدمی کام کرے گا، قدرتی بات ہے کہ باپ کے دل میں اس کی عظمت ہوگی، اس کی محبت ہوگی، اس سے عقیدت ہوگی، اس سے پیار ہوگا، اس سے خیرخواہی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ باپ باپ ہوتا ہے، باپ ماں کے دل میں ہے نا، یہ بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کہ باپ میں سے کیا پیدا کیا، لیکن آخری اللہ تعالیٰ نے وہاں تک بات پہنچا دی۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، آج کل کہتے ہیں اجی استی بزرگاں تو بلیاں بھی غیر جانتی ہے، کیا ہے جتنے مہمان آتے تھے بلی کے لیے میاؤں میاؤں تھے، پتہ لگ جاتے مہمان آ رہے ہیں، تیرا فرق ہو جائے، تیرے بزرگ سے تو بلی زیادہ بزرگ ہو گئی کہ وہ میاؤں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، غیر اللہ کا خاصہ ہے، غیر اللہ کا خاصہ ہے، لا یعلمها الا هو، وہی جانتا ہے، وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر، اور دریا کے اندر کیا ہے، اوپر کیا ہے، جنگلوں میں کیا ہے، کیڑے کتنے ہیں، مکوڑے کتنے ہیں، مچھر کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، سب رب جانتا ہے، ایک ایک پتہ جانتا ہے، اللہ اس کی طاقت ہے، وہ جانتا ہے، ہاں جس کو اللہ جتنا چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے۔ اب جب تک نہیں دیتا 40 سال تک کوئی پتہ نہیں،
لیکن دینے پر آتا ہے فَلَمَّا فَسَدَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ. ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوتا ہے. ادھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا تفرد. انہوں نے کہا یوسف کی طرح آپ پرانے خیال میں جس وقت قافلہ آیا وہ کرتا لایا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا اب باپ کی بات تھی کرتا آیا خوشبو سی تھی. اس کرتے میں اللہ نے برکت ڈالی تھی. نبی کا معجزہ تھا. جو ہی کرتا مارا چہرے پر فردا تبصیر خوشی واپس اور نے کہا لوگوں میں جو کہہ رہا تھا کہ یوسف ایک دن چمکے گا. تم نے کہا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا. آگے کیا ہے پہلے سوال کیا تھا یعقوب علیہ السلام. آج کل کوئی ہوتا نا کہتا جی کاروبار کیا ہے, بچے کتنے ہیں, شادیاں کتنی ہوئی ہیں, پیسہ کتنا ہے, بینک بیلنس کیا ہے نا. پوچھا کہ میرے قافلے والوں میرے یوسف کس دین پر ہے, میرے یوسف کس دین پر ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سجدے میں گئے اللہ کا شکر ادا کیا. اب کیا حکم ہے بڑوں کا. میں کہتا ہوں بڑوں کا اخلاق بڑھانا چاہیے. بڑا آدمی بنتا ہے اخلاق سے کہتا ہے باتوں سے نہیں بنتا. اب اگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا کہتا بھائی یہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا جاؤ. اتنے بظالم کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ جاؤ میرے ماں باپ کو بھی لے آؤ اور تم بھی سارے مصر میں آ جاؤ. اس میں بہت ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کا جو مرکز تھا وہ تو شام تھا, فلسطین تھا, یہ مصر میں کیسے آئے جہاں فرعون نے مظالم ڈھائے, ان کو تختہ مشق بنایا, کیا وجہ تھی؟ اللہ نے پوری صورت اتار کر بتا دیا کہ اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام چلے گئے, ان کے 12 بیٹے چلے گئے, وہاں ہی ان کے بچے ہو گئے, یہ خاندان وہاں آباد ہو گیا. پھر فرعون کے تختہ مشق بن گئے. آخری اللہ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا, بنی اسرائیل کو اللہ نے پھر نجات دے دی اس سے, اور مصر شام کے مالک ہو گئے. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بڑی عزت اور ذلت میرے اختیار میں, امیری فقیری میرے اختیار میں. تم کیا کرو, حسد نہ کرو کسی کے ساتھ. دین الدین النصیحہ, الدین اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام للہ ولرسول ولائمۃ المسلمین وعامتہم, کہ اللہ کے لیے, اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے رسول کے دین کے اٹھانے کے لیے, عام مسلمانوں کی خیر خواہی, ان کی مشکل میں کام آؤ, جو آپ سے ہو سکے دوسرے کو خیر پہنچاؤ. خیر الناس من ینفع الناس, بہتر کون ہے جو دوسرے کو فائدہ دے. دین خیر خواہی, آپ خیر خواہی کریں گے اللہ آپ پر مہربانی فرمائے, آپ پر مہربانی فرمائے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ اس شخص کی ضرور مدد کرتا ہے جو دوسرے مسلمان کی مدد کرے. خیر خواہ ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا کہ میں مجھ سے جو ہو سکے کسی کو نقصان نہ پہنچے, کسی کا مال, کسی کی جان, کسی کی عزت, کسی کی آبرو میرے وجہ سے خراب ہو نہ ہو. ہر آدمی خیال کرے گا یہ دنیا بھی تو جنم کرے گا. یہاں تو یہ ہے کہ میرا گھر بنے باقی سب کا حیران ہے, میرا جیب بنے باقی سب بھوک سے بنے. لوٹ مار ملاوٹ ڈنڈی مار کے
کہ میرے پاس پیسہ ہے، بے شک اس کی صحت حرام ہو، بے شک اس کو نقصان پہنچے، مجھے فائدہ ہو۔ اس لیے آپ ذلیل ہیں، خوار ہیں اسی بنیاد پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے وہ خدا کا، کرو مہربانی تمہاری زمین پر، خدا مہربان ہو عرش بری۔ اللہ تم پر مہربانی کرے گا، تم مخلوق خدا پر مہربانی کرو، ہر ایک کو حق پہچانو، بڑا چھوٹے کا حق دیکھ لے، چھوٹے بڑے کا حق دیکھ لے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ لیس منا، وہ ہم میں ہے ہی نہیں جو چھوٹا بڑا کا احترام نہ کرے اور بڑا چھوٹے پر شفقت نہ کرے، وہ ہم سے ہے، ہماری پارٹی میں نہیں، ہماری جماعت میں نہیں۔ اب ہر آدمی گریبان میں منہ کر کے دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم اس پر آ جائیں تو میں کہتا ہوں یہ دنیا جنت کی نظیر ہے کہ ایک دوسرے کے خیرخواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے پردرد پوشی آدمی کرے، اس کے غم میں شریک ہو۔ ایک آدمی کا غم ہے، سارے اس میں شریک ہو جائے، مالک اس کا غم تقسیم یہ جو حکم ہے نا شریعت میں کہ بھائی جس کے گھر آپ ماتم ہو جائے 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، رشتہ دار اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، مہمانوں کا انتظام کرے۔ جب ادھر باپ مر گیا، ادھر وہ غریب آٹھ روٹیاں پکا رہا ہے تو کہلانا ہے نا، اس کو چھوڑو، سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جائے۔ اب جب آپ 3 دن تک نا تو تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ یہ تعزیت کا جو حکم ہے شریعت کا، اس وجہ سے کہ آپ اس کے غم میں شریک ہو جائیں گے، اس کا غم تقسیم ہو جائے گا۔ ایسے نہیں، وہ سب ایک ماحول بن جائے، اس کا نمبر ہے، آپ اس میں شریک ہوں گے، اس کا نمبر ہے، سارے اس میں شریک ہوں گے، تو پھر غم تقسیم ہو کر آدمی کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر باپ بن گیا، ادھر اس کے لیے کھانے پکاتا رہے لوگوں کو، تو بس غریبت اور مصیبت ہوگی اس کے لیے۔ اس کی شریعت کا حکم ہے کہ اس کے گھر سے کھاؤ نہ بلکہ اس کو کھلاؤ۔ اسی طرح جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں آپ شریک ہو جائیں۔ قرض دار ہے، اس کے قرض حسنہ دے دو، لیکن آج کل قرض دیتے وہ دیتا ہی نہیں، مصیبت بھی ہے۔ یعنی ایک ماحول ایسے بگڑا ہوا ہے کہ آپ نیکی کریں گے، وہ نیکی کے آپ کو جزا کے بجائے سزا دے گا۔ اس کو چاہیے ہر جزا و احسان الا احسان۔ تو قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ دیکھو عزت ذلت اللہ کے اختیار ہے، یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب سچے پیغمبر ہیں، ورنہ یہ اتنا عظیم واقعہ یوسف علیہ السلام کا وہ کیسے ہم کے سامنے سنا دی۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا عالم الغیب میری ذات ہے، اگر پیغمبر کو غیب ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنے بیٹوں کے اس میں نہ آتے، یوسف علیہ السلام کو ساتھ نہ چھوڑتے۔ معلوم ہوتا ہے غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ ہاں جتنا دینے پر آ گیا وہ نہ گیا۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زب مثلت ہوئی پیرا ایک شبیدی چرا درچا ہے کہ نامش ندی، ادھر سے خوشبو آ گئی ہزاروں میل سے، ادھر کوئی میں تھی اور بلا رہے تھے پجاری ہے پیدر آخر پجاری زہال من چرا آخر چرائی۔ آپ کتنے ابا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو گیا؟ کیا عجیب جواب دیا، بگفت احوال ماں برکے گیا دنے بیگا بدی گردم نہا، گئے بردار میں آلہ نشینم، گئے بر پشت پائے خود ربینم۔ فرمایا ہماری مثال ایسی ہے جب بتانے پر آتا ہے اوپر کی بات بتا دیتا ہے، نہ بتائے تو پاؤں کے نیچے پتہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیب اللہ کا خاصہ ہے، معلوم ہوتا ہے عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں۔ آپ کسی کو ذلیل کریں آپ نہیں کر سکتے، خود ذلیل ہو جائے۔ آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے، ہاں آپ کی عزت دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دوسرے کی عزت کریں گے وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ دوسرے بچے پر شفقت کریں گے وہ آپ سے عقیدت رکھے گا، آپ بڑے کا احترام کریں گے وہ آپ پر شفقت کرے گا۔ تو یہ مسئلہ اگر ماحول ایسا بن گیا
تو اس میں یہ جنت کی نظیر بن جاتی ہے۔ اللہ نے سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے قرآن سے ہدایات حاصل کریں، اور اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے تراویح سنی اور قاری صاحب نے والناس پر اختتام نے کیا، الف لام میم سے شروع کر کے مفلحون تک دے رہے۔ کیوں؟ آپ کو بتایا کہ یہ سال میں مہینے میں تو آپ نے قرآن سن لیا، اب آپ سال میں آپ کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے ارادے کر، پکے ارادے کر۔ دیکھو آج تفسیری ہر زبان میں، اور اکثر ہمارے 99% لوگ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، کسی مدرسے میں نہیں آ سکتے، تو گھر میں صبح قرآن پاک کھول کر ایک رکوع دو رکوع کوئی تفسیر لے کر اس کو دیکھو، نیچے ترجمہ دیکھو، اوپر حاشیہ دیکھو۔ سب سے آسان تفسیر ہے تفسیر عثمانی، تفسیر عثمانی بہت اچھی تفسیر ہے عوام کے لیے۔ کیوں؟ ایک شاہ القادر احمد کا ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے، دوسرے اس کے اوپر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ نے حاشیہ لکھا ہے، مختصر ہر آیات کے اوپر انسان اوپر لکھا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر آپ کسی عالم کے پاس آئیں تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں برکت ہی برکت ہو۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، ہمارے ایک بھائی سید قاری نعمت شاہ صاحب اللہ جنت میں عالم کا نصیب فرمائے، انہوں نے میرا عام عادت ہوتی تھی صبح 10 وہاں ناگلون میں 45 سال میں قرآن پاک میں 10 صبح کی نماز میں دیتا تھا، بڑے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ یہاں ذرا سستی ہوگی، میں پھر شروع کیا مغرب عشاء کی بات، لیکن اس میں بھی وہ تواتر نہ رہ سکے۔ میرے مدرسے کبھی مری جاؤ، کبھی چترپین جاؤ، کبھی کشمیر جاؤ، تو اس میں لیکن انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ جب آپ نہ ہو تو صبح کی نماز کے بعد میں شروع کراتا ہوں، سورہ یاسین کے بعد شروع کر لیا۔ تو قدرتی جب وہ عمرے کے لیے جانے لگے، مجھے کہا شاہ صاحب کوئی اللہ میں عجیب انسان تھا، ایسے صدیوں میں ایسے لوگ، ایسے مخلص لوگ پیدا نہیں آتے جس کے دل کے اندر نہ حسد، نہ بغض، نہ عناد، نہ غیبت، نہ چغلی، کچھ بھی نہیں تھا۔ 63 سال میرے ساتھ میں گزرے ہیں، میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ مجھے یہ کے خلاف نے کیا یا کوئی ایسی حرکت کیا کہ مجھے اس سے دکھ پہنچا۔ حالانکہ ہوتا ہے جب اکٹھے ہوتے ہیں آدمی کئی باتیں، لیکن نہیں ہوتے ایسے انسان تھے، عجیب فرشتے مجھے کہنے لگے کہ یہ درس جاری رہنا چاہیے۔ جمعے کہتے تو جمعے کے کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگے عجیب سے آغاز کریں، میں بیٹھتا ہوں اور سب کو کہا بیٹھو، سب کو بیٹھو۔ ہمارے خزانچی صاحب بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ جائیں، یاد ہے بیٹھ جائیں، یہاں پہ بیٹھ جائیں، تو بٹھا دیا۔ اب وہ درس شروع ہو گیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ بڑی دور دور سے حضرات آتے ہیں۔ اب میں بھی اب کوشش کرتا ہوں کہ میری درس چلتے ہیں، اشراق تک چلا جاتا ہے، اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں سارے۔ ویسے اشراق ہمیں کبھی نصیب ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی، اس قرآن کے برکت سے سارے اشراق نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے کہ صبح نماز کے بعد ذکر فکر تلاوت میں یا قرآن کے درس میں لگے رہو، اور سورج نکلنے پر 2 رکعت پڑھو، پورے حج اور عمرے کے ثواب۔ تو ثواب روزانہ حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور قرآن کا نبی ترجمہ بھی ہو رہا ہے، الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی اس میں بھی شامل ہو جائے کریں، کوشش کریں کہ بھائی یہ آدھا گھنٹہ ہمارا اس میں لگ جائے، انشاءاللہ کتنی برکت ہی ہوگی۔ لیکن نہیں آ سکتے آپ تو کم از کم اپنے گھر میں قرآن پاک میں کر سویرے نماز پڑھ کر آپ لازم کر دیں کہ ایک رکوع کم از کم ہم نے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس کی اوپر حاشیہ دیکھیں تو عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی بھی قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے حبیب کی بھی قریب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن لے کر تمہیں اوپر لے جائے گا، جہاں اللہ اپنے دیدار کرائیں گے،
وہ آسمان چندوں کے اوپر میدان مزید ہے، اس میدان میں جمعے اللہ تعالیٰ مجلس لگائیں گے، اپنے دیدار بھی کرائیں گے، اپنا قرآن بھی سنائیں گے۔ اس کے لیے تیار کہ اللہ سے قرآن سنو، جو تیار ہے وہ آپ قرآن کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو تیاری کرو، اب تو معاملہ چلا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وہ پٹھان والی بات کر کے پسند کر دی، اب دعا فرمائے سفیر صاحب ہے سفیر الدین عارف صاحب جس نے سماعت کی ہے ہمارا گارڈ ہے جی رشید، ہمارا ڈرائیور اورنگزیب۔ ہو گیا جی ہو گیا الحمدللہ آمین یا رب۔ صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى درجات وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في آلنا، واتمس على وجوه أعدائنا وامسحوا على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر سائر المؤمنين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والموافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين۔ رب العالمین جتنے ہماری اس مجلس میں یا اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا گیا اپنے دربار میں قبول فرما، جو قرآن پاک پڑھا گیا حرف حرف کے بدلے میں سننے والوں کو اجر عظیم نصیب فرما، ہمارے بچوں کے علم میں اور عمل نصیب فرما دے، علم کامل نصیب فرما دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں سب کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے، راستے میں جو رکاوٹیں دور فرما دے، ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ جن حضرات نے ہمارے مساجد یہ مدارس میں تعمیر میں تعلیم
میں جو حصہ لیا ہے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کے مال اولاد میں برکت عطا فرما دے، کاروبار میں برکت عطا فرما دے، الہی جو بیمار ہیں کو شفا عطا فرما دے، جو بھی اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما دے، جن کے اولاد والدین کی تابعداری نصیب فرما دے، الہی ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما دے۔ یہ ملک اسلام کے مقدس نام پر ہمارے وجود میں آیا ہے، اس کی چپے چپے کی حفاظت ہمارا اخلاقی ایمانی فرائض میں شامل ہے۔ اس کے خلاف سازشیں کرنے والے یقیناً باغی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بغاوت سے محفوظ فرما دے، ہماری اس ملک کی حفاظت کے ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہماری افواج کی حفاظت فرما دے، ہماری انتظامیہ کی حفاظت فرما دے، جو ساری رات آپ کی چوکیداری کے لیے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں۔ یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کے بنانے میں جن جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ جو زندہ ہیں محنت کر رہے ہیں اس گھر کی بقا سلامتی کے لیے، عزت کے لیے، یا اللہ اس کو عمروں میں معاملوں میں برکت عطا فرما دے، اس کی خدمت کا صلہ دنیا آخرت میں ان کو نصیب فرما دے۔ الہ العالمین اس مسجد کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما کر ہر قسم کی شر سے اس کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ یہ مرکز ہدایت بنا دے، تفریح کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ سب کے لیے، میرے ایک دوست سے آئے تھے، اس نے کہا جی میں عجیب مسجد آپ کی دیکھی، جو میں آئے تھے ہمارے CPO صاحب، انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا آپ کی ایک طرف میں نے دیکھا لوگ خیریت کر رہے ہیں، دوسرے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، ایک کو دیکھا کہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، چھاتی پر رکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو کوئی امیر کہہ رہے ہیں، کوئی حصہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ مسجد اللہ کی ہے، میری نہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہر ایک کو اجازت ہے آنے کی کہ میں اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں بت نہیں ہے، یہاں عبادت کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے آئے گے، تو ہر ایک کو آنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے کچھ لوگ کوئی توفیق دے دے کہ وہ آ کر یہاں سے ادا کریں، ہم تو کبھی احترام کریں، ہم سب کا احترام کریں گے۔ ہم نے یہاں تفریح کبھی نہیں پیدا کی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ قرآن پر آ جائیں، اللہ کی پیاری حبیب کے اطاعت پر آ جائیں، بس یہ ہماری ایک آواز ہے۔ یہاں کبھی فرقہ واریت پر بات نہیں ہوتی، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں فرقہ، اب یہ فرقوں کی باتیں باہر کرتے رہتے ہیں، وہ جو چلتی ہے وہاں جب ضرورت ہوتی ہے بات کرتے ہیں۔ یہ تو ممبر رسول ہے اور یہ مسئلہ رسول ہے، یہاں تو اپنے رسول کا پیغام پہنچانا ہے، یہاں تو حبیب کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضور تو رحمت اللہ علیہ تو سب کے لیے تھے، وہ تو سب کے لیے تھے، وہ کسی فرقے کی جماعت کے لیے نہیں تھے، تو ہم تو سب کے لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سارے آؤ اللہ کا دین سیکھو۔ یہاں ہمارے حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، عجیب بڑا عجیب شعر تھا، درِ فیضان درِ فیضے درِ فیضے محمد ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ غریب نے گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ بلا قیمت میں نے کبھی تنخواہ نہیں لی۔ ہمارے حضرت صاحب بیٹھی ہوئے ذرا دیکھ لیں، مدرسے میں دیکھ لیں کہ میرے اسے میں 1 روپیہ ہو آمدنی کا کہیں کا تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اللہ دے رہا ہے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اس لیے کئی مدرسے چل گئے، اگر ایک طرف خوف ہوتا تو میری یہاں تک مقرر شاید یہ مسجد بھی نہ ہوتی، ایک ہی مسجد میں ہوتا اور نوکروں میں بیٹھا ہوتا۔ اللہ نے کئی مسجدیں بنائی، مزارے میں بنائی، بڑی میں بنائی، ادھر کئی مدرسے کھل گئے الحمدللہ۔ یہ صرف آپ لوگوں کی دعا کا نتیجہ ہے، اور ہمارے دل میں سب فرقوں کی محبت ہے کہ یا اللہ ان کو جہنم سے بچاؤ، یا اللہ ان کو جنت کا ٹکٹ نصیب فرما، یا اللہ ان کو ہدایت کے راستے پر لے، یا اللہ ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو بھی جس شعبے میں ہو ہم اس کی تسلی کریں، وہ آئیں اور دین سیکھیں اور ہم سے سیکھیں، اور کبھی بھی میرے درس میں، میرے تقریر میں ہم کبھی فرقے کی بات نہیں کرتے، ہم اللہ
اس سے بڑی چیز ہمارے پاس اور کیا ہو؟ جب وہ ہمارے پاس ہے جس کو اپنا کر وہ مسلم ہو گئے، وہ خدا پرست ہو گئے، راجت پاسبان راہ ہو گئے، اونٹ چرانے والے وقت بادشاہ ہو گئے، ان سے اس دنیا تک عدل سے برف کعبہ تک پہنچ گئے، کیسروں کے اصلاح کے تاج و تخت ان کے پاؤں میں اٹھائے گئے۔ یہ قرآن کی برکت تھی، حدیث کی برکت تھی، قرآن کی برکت تھی، حدیث کی برکت تھی، حضور کی غلامی کی برکت تھی۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ کرام والے کیسے محبت نصیب فرمائے، ان سے عقیدت نصیب فرمائے۔ یا اللہ انہیں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ المرء مع من احب، اللہ کے بھی فرمائے جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھو گے۔ اللہ نے حبیب نے ایک جگہ مثال دی تھی، فرمایا میری مثال ایک درخت کی، فرمایا خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مثال شاہوں کی ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی مثال غابی کی ہے، اور حسنین کریمین کی مثال اس پھل کی ہے۔ اور میرے جو مانگنے والے اس عقیدت میرے خاندان سے، صحابہ سے، آل بیت سے محبت کرنے والوں کی مثال ان پتوں کی ہے، اور پتی بھی جڑ گئے درخت سے، شاخیں بھی ہوئی، گابا بھی ہے، پھل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ صحابہ اور آل بیت سے مل جائیں، ان کی وجہ سے آج دین زندہ ہے۔ آج ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت پر نازل ہو، اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دے، اور بھی ہمارے ساتھی جتنے دنیا سے گئے سب کے لیے ہمارے قاری سید احمد شاہ صاحب کی، اور بھی ہمارے جیسے دوست احباب گئے، ہمارے علماء بڑے بڑے کامل گئے، ایک بڑی لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے اہلیہ دنیا سے گئی بڑی، اس سارے مدرسوں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میری موجودہ اہلیہ 4 مدرسے چلا رہی ہے بچیوں کی، اور 24 گھنٹے ان کی فکر ہے، فلاں بچی کا یہ نہیں ہے، فلاں کا علاج ہونا ہے، فلاں کی بیماری ہے، فلاں کا یہ ہے، ایسی فکر رہتی ہے۔ اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور بھی جو دینی کام ہے ہمارے ساتھ معاون ہیں، اللہ میرے بچوں کو بھی آپس میں اتفاق نصیب فرمائے، اور اس مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، سب عالم ہیں الحمدللہ اور قابل ہیں، اللہ نے مجھے اپنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صلاحیتیں یہ پروردگار رائے گی تو انشاءاللہ میں بھی اس سے خوش ہوں گا جب میرے مشن کو وہ چلائیں گے۔ جتنا وہ چلائیں گے مجھے اس سے زیادہ پیار ہوگا، اس سے زیادہ محبت ہوگی، اس کے ساتھ دعا ہوگی، کیونکہ میں نے ساری زندگی دنیا نہیں کمائی، میں نے دین کے لیے کام کیا ہے۔ الحمدللہ مدارس بنائے، سعودی عرب میں 5 قاری ہم لے گئے تھے، اب تو ہزاروں ہیں، یوسف صاحب ہیں گلگت میں گئے اکیلا، وہاں 10 مدرسے کھولے تھے، قاری فیض الرحمان جو پشور میں اس کو لے گیا تھا، 9 قاریوں میں لے گیا تھا، اب تو پوری شمال علاقات میں، پھر ہمارے کشمیر میں 80 مدرسوں کا ہم نے آغاز کیا تھا، اب تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں، اس طرح ہزارے میں وسوات کوہستان ان علاقوں میں میں الحمدللہ سیٹھی صاحب کے ساتھ چلتا رہا، پیسہ ان کا تھا، زبان میری تھی۔ اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تو یہ میرے بچے پڑھ رہے تھے وہاں انگین پر، یہ چھوٹے مدینہ منورہ کی اس لیے لے جائے جو ہے نا وہ عربی لے جائے، تو ان سے حفظ کے دوران مغرب کے بعد تو جب یہ حافظ ہو گئے میں لے گئے تو ساتھ میں نے کہا یار دیکھو جس سے تم پڑھ رہے تھے تو اس کے نمبر ہے میرا نام، تو ٹیلیفون کیا، انہوں نے کہا جی 531 نمبر ستون پر باب انفال میں اثر کی بات میں، جب ہم گئے میں نے دیکھا تو 600 قاری پڑھا، 600 قاری، اور مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں 1200 قاری پڑھا، اور یہ ایک آدمی کا کام تھا جس کو سیدھی یوسف کہتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ خادم کے طور پر میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کام تک پہنچایا، ایسے یعنی اللہ ہماری محنتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہماری دنیا آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اللہ میرے بیٹوں کو یہی مشن ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ دین کا کام کریں گے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اللہ ہر مشکل سے نکالے گا اور روزی وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں گمان بھی نہیں. میں 64 میں پہلے حج پر گیا اور میں نے وہاں باب ابراہیم پر واپس آتے ہوئے دعا کی. وہاں دعا قبول ہوتی ہے. جب واپس آئے تو باب ابراہیم پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دعا کریں. جاتے ہوئے بھی دعا کریں. جب بیت اللہ پر نظر پڑے پہلی دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا. آپ کو وہ ڈگری آ گئی. اور پھر آتے ہوئے یہ دعا کریں. میں نے کہا اللہ میرے پاس پیسہ تو نہیں لیکن میں ہر سال آنا چاہتا ہوں. اللہ نے ایسے قبول کر دیا. نہ مال ہے نہ دولت ہے. طے مانا ہے کبھی عمرہ کبھی حج کبھی عمرہ کبھی حج کبھی سال. ہاں اس جب کرونا تھا تو ایک سال آپ نہیں گئے دوسرے سال پھر دو دفعہ چلے. تو یہ اللہ کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ پیسے کے ساتھ آدمی جاتا ہے. یہ اللہ کی توفیق سے جاتا ہے. اللہ ہر ایک کو توفیق دے دے. ہر ایک کو توفیق دے دے کہ بار بار حرمین کی زیارت کریں. حضور کی روزی کی زیارت کریں. اللہ کے گھر میں طواف کریں اور وہاں آگ و پیمان کریں کہ اللہ میں عبادت تیری کروں گا اطاعت تیرے پیارے حبیب کی کروں گا. بس مجھے شفاعت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ بار بار حاضری نصیب فرما دے. اور جتنے نیک حالت والے ہیں ہر ایک نیت کر لیں یا اللہ سب کی نہایت پوری فرما دے. جو بے اولاد ان کو صالح نصیب فرما دے. جن کی اولاد والدین کی تقدیر نصیب فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو قرضدار ان کو سے نجات عطا فرما دے. جو اللہ تعالیٰ تقدس ان کی تقدس تو فرما دے. یا اللہ ہمیں ایک بنا نیک بنا. جو پڑھا گیا اپنے دربار میں قبول فرما. ہر طرف پر بچے عظیم نصیب فرما. آئندہ بھی ہمیں اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما. حرمین شریفین کی زیارت سے مالا مال فرما. ہماری سب کی مشکلات آسان فرما. ہم دنیا سے جائے زمان پر لا الہ الا اللہ. بات نہیں اللہ